بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم فضائل ذکر چیپٹر 2 پیج نمبر 487۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا تو میں نے ان کو ہوائے نفس یعنی بدعات سے ہلاک کیا اور وہ اپنے کو ہدایت پر سمجھتے رہے۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا منتہائی مقصد دل پر اپنا زہر چڑھانا ہے، جس کا ذکر باب اول فصل دوم کے نمبر 14 پر گزر چکا۔ اور یہ زہر جب ہی چڑھتا ہے جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو، ورنہ شیطان کو ذلت کے ساتھ دل سے واپس ہونا پڑتا ہے، اور اللہ کا ذکر دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ مشکات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک صفائی ہوتی ہے، دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح استغفار کے بارے میں کثرت سے احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ دلوں کے میل اور زنگ کو دور کرنے والا ہے۔ ابو علا وقاق رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ایک دم دل صاف ہو جاتا ہے، جیسا آئینے پر بھیگا ہوا کپڑا پھیرا جائے۔ پھر وہ الا اللہ کہتا ہے تو صاف دل پر اس کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ شیطان کی ساری ہی کوشش بیکار ہو گئی اور ساری محنت رائے گاں گئی۔ ہوائے نفس سے ہلاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ناحق کو حق سمجھنے لگے اور جو دل میں آ جائے اسی کو دین اور مذہب بنا لے۔ قرآن شریف میں کئی جگہ اس کی مذمت وارد ہوئی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے سورہ جاثیہ رکوع نمبر 3 کا ترجمہ ہے، کیا آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفس کو بنا رکھا ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور آنکھ پر پردہ ڈال دیا کہ حق بات کو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ دل میں اترتی ہے۔ پس اللہ کے گمراہ کر دینے کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے سورہ قصص رکوع نمبر 5، ایسے شخص سے زیادہ گمراہ کن کون ہوگا؟ گمراہ کون ہوگا جو اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہو بغیر اس کے کہ کوئی دلیل اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اور بھی متعدد جگہ اس قسم کا مضمون وارد ہوا۔ یہ شیطان کا بہت ہی سخت حملہ ہے کہ وہ غیر دین کو دین کے لباس میں سمجھاوے اور آدمی اس کو دین سمجھ کر کرتا رہے اور اس پر
اور اس پر ثواب کا امیدوار بنا رہے، اور جب وہ اس کو عبادت اور دین سمجھ کر کر رہا ہے تو اس کی توبہ کیوں کر سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص زناکاری، چوری وغیرہ گناہوں میں مبتلا ہو تو کسی نہ کسی وقت توبہ اور چھوڑ دینے کی امید ہے، لیکن جب کسی ناجائز کام کو وہ عبادت سمجھتا ہے تو اس سے توبہ کیوں کرے اور کیوں اس کو چھوڑے، بلکہ دن بدن اس میں ترقی کرے گا۔ یہی مطلب ہے شیطان کے اس کہنے کا کہ میں نے گناہوں میں مبتلا کیا، لیکن ذکر اذکار توبہ استغفار سے مجھے دق کرتا رہے تو میں نے ایسے جال میں پھانس دیا کہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے دین کے ہر کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اپنا رہبر بنانا بہت ہی ضروری امر ہے، اور کسی ایسے طریقے کو اختیار کرنا جو خلاف سنت ہو نیکی برباد گناہ لازم ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمہ اللہ علیہ سے بھی نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے امت محمدیہ کے سامنے گناہوں کو زیب و زینت کے ساتھ پیش کیا، مگر ان کے استغفار نے میری کمر توڑ دی، تو میں نے ایسے گناہ ان کے پاس پیش کیے جن کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ ان سے استغفار کریں، اور وہ احوائے یعنی بدعات میں بدعات ہیں کہ وہ ان کو دین سمجھ کر کرتے رہیں۔ وہب بن منبع رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر، تو شیطان کو مجموع میں لعنت کرتا ہے اور چپکے سے اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس سے دوستی کرتا ہے۔ بعض صوفیہ سے منقول ہے کہ جس قدر تعجب کی بات ہے کہ حق تعالی شانہ جیسے محسن کے احسانات معلوم ہونے کے بعد اور ان کے اقرار کے بعد اس کی نافرمانی کی جائے، اور شیطان کی دشمنی کے باوجود اس کی عیاری اور سرکشی معلوم ہونے کے باوجود اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور شیطان کے شر سے، وسوسوں سے، ہر طرح کے شیطان کی جو چال ہے ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک نے یہ دین کا کام ہم سب کی ذمہ داری رکھی ہے، ہم سب کی ذمہ داری بنائی ہے، ہم خود بھی اس پر عمل کرنے والے ہوں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے والے ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ دعوت دینے کی اور لوگوں کو دین کی طرف لانے کی، نماز کی کم از کم ہر کوئی کوشش کرے کہ اپنے ساتھ والے کو، اپنے جو چھوٹے گھر میں ہیں اگر والد ہیں تو اپنے بچوں کو، سب کو نماز کی جو ہے وہ تلقین کریں، نماز کے بارے میں بتائیں، اور نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ بولیں، کہیں۔ اگر ہمارے کہنے سننے سے کوئی ایک شخص نمازی بن گیا تو ہمیں اس کا پورا ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔